سر آئزہ خان کو پہلا ڈرامہ کون سا ملا؟ آئزہ خان کی لائف کو جب دیکھتا ہوں تو اسے پوری لائف دیکھنے کے بعد آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اے او کڑی ہے جی زندگی کا اصول ہے کہ میں کھاواں گی لیکن ٹھنڈی کر کے. ہائیسٹ موسٹ سیکنڈ ہائیسٹ سرچ ہوتی ہے گوگل پر, سیکنڈ ہائیسٹ فالوورز ہیں اس کے. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس بھی ہے. یہ جوڑا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے ان جوڑوں کو جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. شہرت ایک طوفان ہے, وہ طوفان جب آتا ہے اس طوفان میں اینٹیں روڑے پتھر سنبھالنا ہی کام ہے اور اسی میں سنبھلنا اور نہ ڈولنا بات. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس میں آپ کو کسی نے قتل کی دھمکی دے دی ہو کبھی؟ سگریٹ پی رہے تھے ایک دم میں کور کے کہندا ناصر ادیب میں کہ میں تینوں کیا منشدہ جیسا سخی بادشاہ لکھ دے وہ تو کی کیتا وچ مندر بھی پاتے, ہندو پاتے, سکھ پاتے, مورتیاں پا دیتیاں اور نبی دا واسطے مینوں بچا لیا, میں مورتیاں کتھے لے کے آواں گا, یہ ہے وہ ہے. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں کنزا خان کی, جس کو دنیا آئزہ خان کے نام سے جانتی ہے. آئزہ خان نے ماڈلنگ کا آغاز کہاں سے کیا؟ آئزہ خان اور دانش تیمور کی محبت کتنا عرصہ رہی؟ اور ناصر ادیب صاحب کو گجر نے مارنے کی کیوں ٹھان لی؟ ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کانٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پاپ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ناصر ادیب صاحب, امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اتنے خیریت سے ہوں گے کہ جتنے پہلے ہوتے ہیں, اور ہمارے دیکھنے والے, چاہنے والے, محبت کرنے والی آڈینس جو ہے, ہمارے پیارے ناظرین جو ہیں, وہ بھی اتنے خیریت سے ہوں گے جتنے آپ اور میں خیریت سے ہیں. اور رمضان کے روزے آپ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک بھی جا رہے ہوں گے. آپ سارے رکھتے ہیں یا چڑی روزہ رکھتے ہیں؟ پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اس کے بعد یہ ہے کہ واقعی آپ جو کہتے ہیں نا پہلے کی طرح ٹھیک ہوں گے, آج میں پہلے کی طرح ٹھیک نہیں ہوں, آج میں پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہوں. کیا بات. آپ ہمیشہ میرے سامنے آج نہیں پکڑے شرٹ اور وہ لگا کے آتے ہیں اور میں کوٹ میں چھپا ہوتا ہوں. آج میں نے کوٹ کو پھینک دیا. آج آپ 18.5 سال کے نہیں لگ رہے, آج آپ پتہ کتنے کے لگ رہے ہیں؟ ہاں جی 16.5 سال کے لگ رہے ہیں, راتیں نکال کے. نہیں سر جی, عمر کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا. دیکھیں 18.5 سال ہے تو 18.5 سال ہے. نہیں, یہ کوئی 3-4 مہینے سے 18.5 سے آگے جا ہی نہیں دی. نہیں جاؤں گا, کیوں نہیں جاؤں گا, لیکن 18.5 سال جب تک ہے تب تک تو 18.5 ہے نا. بس کرتے ہیں. اچھا آتے ہیں آپ اپنے مقصد کی طرف. جی آج کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو 2 لفظ میں بولتا ہوں, پیارے اور معزز, اس کا فرق کا پتہ ہے آپ کو, یہ کیوں بولتا ہوں؟ نہیں مجھے بتا دیں. پیارے سامعین ان کے لیے بولتا ہوں جو میری طرح 18.5 سال. ٹھیک ہے. اور معزز ناظرین ان کے لیے بولتا ہوں جو میرے سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, جیسے آپ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کا احترام بڑا ضروری ہے. آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں آج کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں. جی آج میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس کی کہانی سننا چاہ رہے ہیں. آج مجھے آئزہ خان کی کہانی سنا دیں آپ. نہیں جناب, میں آپ کو آئزہ خان کی کہانی نہیں سناؤں گا. میں آپ کے سامنے ایک پہیلی رکھوں گا, اس پہیلی سے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے. اچھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم آپ کے سامنے کوئی نام لیتا ہے مدینہ, ہاں جی, تو فوراً آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے کوئی نام لیتا ہے خانہ کعبہ, آپ کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. بالکل. میں 3-4 مکالمے بولوں گا. اچھا. وہ مکالمے ان آرٹسٹوں کی شناخت ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان چاروں کا مجھے جواب دینا ہے. اگر آپ پہلا مکالمہ, جی, کتنے آدمی تھے؟ یہ وہ جو تھے. دوسرے پہ ہیں آپ. دوسرا مکالمہ 2 ٹکے کی عورت. تیسرا مکالمہ نواں آیا ہے سونیا. چوتھا مکالمہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا. چاروں ایکٹروں کے نام بتا دیں تو پروگرام شروع کر دیتا ہوں. لاسٹ والا جو آپ نے بتایا وہ سلطان راہی صاحب. جی بالکل ٹھیک. اس سے پہلے دوسرا آپ نے جو بتایا 2 ٹکے کی آپ نے کیا کہا؟ عورت. وہ آئزہ خان کا ڈرامے میں اس کو مطلب کہا گیا, ہمایوں سعید نے کہا تھا, آئی تھنک سو, اگر میں غلط نہیں ہوں گا. پہلا جو ہے وہ کتنے آدمی تھے, وہ انڈین جو تھا بڑا مشہور, میرے دماغ سے نام نکل گیا اب. امجد خان. سامبا. نہیں امجد خان اس کا نام تھا, ایکٹر کا نام. سامبا اس کا فلم میں شاید نام تھا. نہیں فلم کا نام فلم میں تھا گبر سنگھ. اور باقی آپ نے نواں آیا سونیا وہ تھا
आई थिंक सो वो भी सुल्तान रही साहब का था. नहीं आप गलत हो गए, लेकिन मैं आपको माफ़ करता हूँ. वो मुस्तफ़ा कुरैशी मुस्तफ़ा साहब थे. कुरैशी, बिल्कुल. तो मुस्तफ़ा ये देखें बाज़ ऐसे होते हैं. अब मायरा खान आज जब कहीं किसी महफिल में जाती है तो वहाँ भी मेरे मकालमे से वो पहचानी जाती हैं. लोग उनसे कहते हैं कि पहले वो मकालमा सुनाओ. हाँ, मैं तेरी पक्की पक्की मैं तेरी मशहूक. पक्की पक्की माशूक हूँ. हाँ, तो कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती हैं. अच्छा. तो आयज़ा खान के साथ ये मकालमा जो है ये जुड़ गया. और इस मकालमे को मैं फिर दोहराऊँगा आयज़ा खान से माफ़ी मांगते हुए कि ये मकालमा उनकी ज़ात के लिए नहीं था, ये उस करदार के लिए था जो उन्होंने किया जी. कि जिसमें राइटर ने लिखा कि 2 टके की औरत. और वो 2 टके की औरत जो है जब उसे कहा गया तो मुकद्दर लिखने वाले ने लिखा कि ये 2 टके की नहीं, ये अनमोल लड़की होगी एक दिन. क्या बात है. और फिर अल्लाह ताला ने उसको अनमोल कर दिया. तो आयज़ा खान की हम अब बात शुरू करते हैं जी. जैसे मैं कहा करता हूँ अब्दुल हई के राइटर और आर्टिस्ट ये पैदाइशी होते हैं. जी. लिखने वाले और एक्टर पैदाइशी नहीं होते. जो भी पढ़ लिख जाता है आदमी, BA कर ले, MA कर ले, वो लिख लेता है. मसलन अखबार में रिपोर्टिंग कर लेगा, वो ख़त भी लिख लेगा, वो कोई और तहरीर भी कर लेगा, स्टाम्प लिख लेगा. हाँ, तख्लीक नहीं कर सकता. बिल्कुल ठीक. तख्लीक कार राइटर होता है, सही कह रहे हैं. वो पैदाइशी होता है. इसी तरह एक्टिंग जो है वो बंदा सीख लेता है. जैसे अब तुम सीख रहे हो आजकल एक्टिंग, तो ये भी एक्टिंग ही है. जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, ये भी एक्टिंग है. ठीक है. तो लेकिन हम आर्टिस्ट नहीं हैं. आप तो हो सकते हैं जी. चांद साहब, मैं नहीं हूँ. ठीक है. मतलब मैं एक्टर को खुद बताता हूँ कि मकालमा कैसे बोला जाता सही है, हो गया. और बाकायदा परफॉर्म करके बुलाता हूँ. और वो हैरान होते हैं कि इतनी अच्छी डिलीवरी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम दे पाएंगे. लेकिन अगर आप कैमरा ऑन कर दें और मुझे कहें कि आप ये मकालमा बोल के इसी तरह परफॉर्म करके सुनाएं, तो मैं नहीं सुना सकता. सही हो गया. क्योंकि वो सुनाने के लिए कुछ और चाहिए. अच्छा, तो आयज़ा खान जिनका असल नाम कंज़ा खां है, इंग्लिश में देखूं तो कंज़ा खां है, या लेकिन उर्दू में एक्चुअली ये किंज़ा खां है. ठीक है. जो असल बात है वो आयज़ा खान पे छोड़ देते हैं. ठीक है. 15 जनवरी 1991 को ये बच्ची पैदा हुई. अब जैसे मैं कहा करता हूँ कि मुकद्दर इंसान जब पैदा होता है तो माँ के पेट से साथ लेकर निकलता है. हाँ जी. आगे फिर जो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में लिखा होता है ना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक कायनात से 50,000 साल पहले इनके मुकद्दर लिख दिए थे. जिससे ये मसला भी चलता है कि बाद बंदे कहते हैं यार अगर लिखा ही गया है पहले तो इसका मतलब है अब हम जो कुछ करते हैं फिर ये अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं. फिर उसने हमें दोज़ख के लिए बनाया या जन्नत के लिए बनाया. ठीक है. लेकिन वो मैं अपने मौसूल सामीन और नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मुकद्दर लिखने का मतलब ये है, मुकद्दर वो लिखा जो मेरे मालिक ने उनके एंड तक देखा था. सही हो गया. और उसमें हो सकता है बाज़ को लिखा हो कि ये दोज़ख में जाएगा, लेकिन आगे उसकी तरबियत ऐसे कर दी कि उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले. अल्लाह ने बचा लिया. बिल्कुल. तो दुआ जो है मशहूर है कि तकदीर बदलती है, लिहाजा दुआ मांगते रहे. अच्छा. दुआ को ना छोड़े. दुआ कबूल होती है, अगर दुआ कबूल नहीं होती तो दुआ इबादत है. ये अगले जान उसका आपको हिसाब होना है, बिल्कुल मिलेगा, उसका अजर मिलना ही मिलना है. तो ये स्कूल में पढ़ती थी जिसका नाम आयज़ा खां है. ठीक है. तो वहाँ एक शो होता था पेंटिन ये शैम्पून. जी जी. इसके हिसाब से एक शो होता है, उसमें रैम्प करना पड़ता था वो लड़कियों को. ठीक है. मॉडलिंग के शो, मॉडलिंग के शो में. सही. और उसमें जो लोग तो ये समझते हैं कि लड़की ने वहाँ से चल के आना है तो यूँ गुजर गई. ऐसा नहीं होता. अच्छा, उसमें क्या होता है फिर? अब ये बात बताने के पैसे होते हैं, लेकिन आप मुफ्त में मेरे से पूछ लेते हैं बात. उसमें ही तो होता है असल में कि यही आपको बताना चाहता हूँ कि एक्टर और आर्टिस्ट की पहचान रैंप पे हो जाती है. क्योंकि जिस वक्त आर्टिस्ट मूव कर रही होती है तो उसके माइंड में 2-3 चीज़ें होती हैं. एक उसकी अपनी शख्सियत. अच्छा. कि मैं कौन हूँ. अच्छा. दूसरा ये कि मैं कहाँ खड़ी हूँ. ओके. यानी अब मैं घर में नहीं हूँ, मैं स्कूल में भी नहीं हूँ. हाँ. मैं रैंप पे हूँ. रैंप पे हूँ. तीसरी ये कि मैं अकेली नहीं हूँ. मुझे देखने वाले यहाँ पर लोग भी हैं. ये 3 चीज़ें माइंड में लेकर वो कदम रखती है रैंप पर. अब वो उन तीनों को लेकर चलती है, मूव करती है. हाँ. तो अब वो बोल तो नहीं रही. बिल्कुल. लेकिन वो 3 चीज़ें जो हैं वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से बोलेंगी. सही हो गया. उसी से उसकी चाल बनेगी.
اور اسی سے اس کے لچک آئے گی اس کے وجود میں کہ میں نے اپنے دیکھنے والے کو متاثر کیسے کرنا ہے, اور اسی سے کانفیڈنس اور اعتماد آئے گا کہ اگر مجھے کوئی دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں تو نہیں کسی کو دیکھ رہی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چلی, اور آپ اس کی قسمت دیکھ لیں اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ پیدائشی وہ تھی آرٹسٹ کہ یہ فرسٹ رنر اپ قرار پائی اس میں. اچھا, اس شو میں. واہ. اب یہ سٹارٹ تھا عائزہ خان کا. یہ سٹارٹ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو چیز تھی نا رنر اپ ہونا, اور ایک لڑکی اور وہ اسکول میں پڑھنے والی. ہاں جی. اور آپ کو پتہ اسکول کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظر میں یا اس کے حساب سے میچور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اوبیسلی بچی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میچورٹی کا معیار انسان کو نہیں دیا. عام انسان کے لیے میچورٹی کا یہی ہے کہ وہ 17-18 سال کا ہوگا تو اس میں عقل آ جائے گی اور آئی ڈی کارڈ بنے گا تو میچور ہوگا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے یہ بتایا ہے اپنے ہر انسان کو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, یہ معیار میرے پاس ہے. صحیح ہے. وہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے. ہاں جی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. بے شک. تو وہ عیسیٰ بن جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معیار تو نہ ہوا. بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگتا ہے کہ حضرت زلیخا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, تو کیس آتا ہے عدالت میں, اور وہاں وہ شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں اب معیار کیا ہے؟ تو ایک بچہ بولتا ہے معصوم, وہ کیا؟ دودھ پیتا بچہ کہتا ہے کہ اگر تو دیکھو اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ بے گناہ ہے, مجرم زلیخا ہے. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ گناہ گار ہے, زلیخا معصوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میچورٹی کا مثال جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ بھی ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قول ہے کہ انسان نے جو بننا ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں بنتا ہے. یہ بات بھی میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آپ. تو یہ جو 4 سال کا عرصہ یہ بھی وہی ہے کہ میچورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے رکھی. صحیح ہے. تو سکول کی بچی عام دنیا کے نظر میں نابالغ بھی ہے اور میچور بھی نہیں ہے, لیکن میچورٹی کے ساتھ چلی, میچورٹی کے ساتھ سوچا, میچورٹی کے ساتھ آئی. وہ کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ وقت سے پہلے آگے چلے جاتے ہیں. جی 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 جی. عائزہ خان میں سے تھی جو وقت سے پہلے آگے چلی 4-5 سال. کیا بات. لہٰذا وہ رنر اپ ہو گئی. اور وہ بات جو ہے جو ایڈ بناتے ہیں, کمرشلز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ شکاری لوگ ہوتے ہیں. شکاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تلاش کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا, میں نے کہا شکاری لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا سخت لفظ یوز کر دیا ان کے لیے. واپس لے لیں, مجھے کافی جگہ پہ ابھی کام کرنا ہے. نہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی چھٹی ہو جائے. نہیں سر. اچھا, تو وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ یار کہاں فائنڈرز ہوتے ہیں. فائنڈرز. شکاری کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ تیتر یہاں ہے. آپ یقین کریں ہمارے مرشد پاک تھے, وہ شکار کھیلا کرتے تھے تیتر کا. تو وہ خاموش ہو کر نے بیٹھ کے نا, ادھر بھی گندم کا فصل ہے, ادھر جو ہے, ادھر مکئی ہے, کچھ ہے. تو وہ ہمارے پیر صاحب ایک دم باز ہاتھ پہ ہوتا تھا. تو وہ ہم لڑکے سے تھے, ہم وہ فصل میں چلتے تھے, تو وہ کہتے تھے ادھر جاؤ. اچھا. یعنی جیسے خوشبو آتی ہے یہ, تو وہ واقعی وہیں سے تیتر یا بٹیر اڑتا تھا, وہ باز چھوڑ دیتے تھے. تو بڑا مزیدار کام تھا. تو اسی طریقے سے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا کمرشل, باز سے شکار کرتے تھے. جی باز کا نہیں, باز سے شکار کرتے تھے تیتر کا. باز سے شکار, باز پکڑتا تھا. ہاں جی, باز جا کے پکڑتا تھا. یہ منظر میں نے دیکھا. پھر وہ رات کو گوشت پکتا تھا, میری ماں بناتی تھی. اچھا. اور پھر وہ ہمیں بھی ملتا تھا اس میں سے. تب سے آپ نے تیتر کھائے ہوئے ہیں؟ مطلب میں نے کھائے ہیں, بٹیر بھی کھائے ہیں بچپن میں. آپ کو اسی لیے پکڑنا مشکل ہے. اسی لیے مجھے پکڑنا مشکل ہے, اس لیے میری ینگری بھی ہے نا, وہ بٹیر اندر بولتا ہے. بٹیر بولتا ہے. میں نہیں بولتا, میرے اندر بٹیر بولتا. کیا بات. تو وہ یہ جو ہوتا ہے, اسی طرح یہ آنکھ ہوتی ہے ان کی, جو ایڈ بناتے ہیں نا کمرشلز کرتے ہیں, ان کو ان چہروں کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہو جاتی ہے کہ کس رول میں یہ فٹ لگے گا. تو یہ ان کو پہچان ہوگی, لہٰذا اس کو ماڈل کی آفر آنا شروع ہوئی. عائزہ خان کو ماڈلنگ کی آفرز تب آنی شروع ہوئی. یہ میرے خیال میں 2006 کہہ لیں یا 2007 کہہ لیں, کوئی ابھی زیادہ کچھ بڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو آفرز آنے شروع ہو گئی اور انہوں نے ماڈلنگ کرنی شروع کی. ٹھیک ہے. ماڈلنگ سے پھر یہ ہوا کہ نام آگے چلتا گیا جیسا ہوتا ہے. اور میں عائزہ خان کی لائف کو جب دیکھتا ہوں تو اس میں اسے پوری لائف دیکھنے کے بعد آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اے او کڑی ہے جی زندگی کا اصول ہے کہ میں کھاواں گی لیکن ٹھنڈی کر کے. کھاواں گی لیکن ٹھنڈی کر کے. کیا بات.
اب دیکھیں ہر چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لائف میں سفر بھی اس کو ایسے ہی رکھا ٹھنڈا کر کے. یعنی پہلے ریمپ پہ آئی، پھر ماڈلنگ میں آئی، اور پھر شوبز انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں آ گئی. سر عائزہ خان کو پہلا ڈرامہ کون سا ملا؟ تم جو ملے. اچھا، تم جو ملے. واہ. تو دیکھیں ڈرامہ بھی کیسا ہے. پہلا تم جو ملے، واہ. تو کیا ملا؟ ڈرامہ ملا. ڈرامہ. ہیرو تھے سامنے فہد مصطفیٰ، ساتھ سنیتا مارشل تھی، دونوں مجھے ہوئے آرٹسٹ. بالکل. ان میں پھنس گئی ایک رضیہ، اور پھر اس نے اپنی پرفارمنس سے، اپنے معیار سے سب کو چکایا. اچھا. اور اسے چونکانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دوسرا ڈرامہ مل گیا. وہ تھا چپکے چپکے. ٹھیک ہے. اب چپکے چپکے ہی اس نے اپنا سفر جاری رکھا. ٹھیک ہے. کوئی شوخی نہیں کی، کوئی اس نے ایسا حربہ اختیار نہیں کیا آگے بڑھنے کے لیے. ہاں جی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا. اپنی پرفارمنس پر اعتماد، وہ جو ریمپ کے زمانے سے تھا، اسکول کے زمانے سے تھا. اب وہ کانفیڈینس کالج میں بھی تھی، لیکن کالج سے چھوڑ دیا شوبز میں آتے. ٹھیک ہے. تو تم جو ملے کے بعد پھر چپکے چپکے، پھر پلس رات. اب دیکھیں اس نام کی کتنی اہمیت ہے. اب اس کی لائف میں جو کہا نا کہ ٹھنڈا کر کے کھانے، اور اللہ نے اس کی لائف بھی ایسی بنائی. پہلا ڈرامہ تم جو ملے، تو دوسرا ڈرامہ چپکے چپکے. کہ مل تو گیا، لیکن چپکے چپکے، اور سامنے آ گئی پلس رات. اللہ اکبر. اب پلس رات پہ چلنا، اور پلس رات پہ بڑا مشکل ہے. سے ہوگا بالکل. اور ہاں وہ تو خیر، وہ تو پھر رستہ ہی کوئی نہیں. ایک میں اسی طرح بات کر رہے تھے، میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ یار وہ سنا ہے کہ جو پلس رات ہوئے بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز ہوگی. تو میرے پیو جڑے ان پڑھ سن تو اوکا پیرا سن ایک دم کہندا سیدھی طرح کون میں جنت چ جان کا رستہ ہی کوئی نہیں. اب بات تو یہ ہے، یہ ایکچولی جو بات ہے یہ محاورتن ہے، علامتن ہے. بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہوگی بال سے باریک جو دوزخ میں گرنے والے. جی جو نیک ہوں گے وہ آرام سے گزر جائیں گے. ان کے لیے تو پل صراط اتنا بڑا پل ہوگا کہ آپ ایسے جائیں گے جشن مناتے ہوئے اور وہ کریں گے. صحیح. تو پل صراط تیسرا ڈرامہ جو ہے وہ ایک امتحان تھا عائزہ خان کی زندگی میں. صحیح. اور چونکہ تیسرا ڈرامہ تھا، اور آپ کو پتہ 3 کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ ہر چیز کے عروج کے لیے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. جی. زوال کے بھی 3 سٹیپ ہوتے ہیں. صحیح. عذاب آنے کے بھی 3 ہی دن ہوتے ہیں، مہلت ملتی ہے. اچھا. ہاں، جس بھی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان کو 3 دن کی مہلت دی. صحیح. وہ طوفان نوح ہو، وہ آندھی ہو اپنا قوم عاد پر، یا وہ چیخ ہو قوم سمود پر، یا وہ پتھروں کی بارش ہو قوم لوط پر. چاروں قوموں کو 3 دن کی مہلت دی گئی. ویری نائس. کیونکہ ایک دن سوچنے کا، دوسرا دن مشورہ کرنے کا. اب اس کی میں آپ کو ترتیب بھی بتاتا ہوں. جی. 3 دن کی مہلت کیوں ہوتی کہ ایک دن انسان کے، آپ نے کہا میں 3 دن کے بعد ناصر صاحب آپ کو گولی مار دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ نہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. ایک دن تو میں اسی سوچ میں گزر جاؤں گا نا، یار مجھے گولی لگ جائے کہ میں مر جاؤں گا، پھر یہی سوچتا رہوں گا یار سے مجھے کیوں مارنا ہے، میں کیوں مارنا چاہتا، میں نے کیا غلطی کی. ایک دن یہ ہے نہیں سمجھ آئی، اب مشورہ ہے آپ دوستوں سے، یار اسے سمجھاؤ، یہ کرو، کیا کرنے لگا یہ. اب دوستوں نے بھی مشورہ دیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو اب مشورے کے سین میں گھوم رہے ہیں. تو تیسرے دن فیصلے کا وہ گولی بج جانی کہ یا نہیں، یا کھانی ہے یا پھر مقابلہ کرنا. تو یہی 3 دن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو دیے، اور تیسرے دن میں فیصلہ ہوا ان کا. 3 سال کے ڈرامے ملے عائزہ خان کو، تم جو ملے، چپکے چپکے اور پل صراط. لیکن یہ جو آپ کیا ریلیٹ کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ بڑا خطرناک قسم کا آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے. جی، یہ اس لیے ریلیٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس بھی کیا، کیونکہ وہ پل صراط سے گزری، کامیابی سے گزری. اور یہ میرے مسعود سامعین اور پیارے ناظرین کے لیے یہ جو ہے ایک سبق بھی ہے کہ آپ ہر وقت ہی پل صراط پر ہوتے ہیں. اگر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر انسان کے لیے پل صراط رکھی ہے. آپ جب کسی دوست سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کا، کاروبار مل کے کرتے ہیں، تو آپ پل صراط پر ہوتے ہیں. صحیح. اب آپ نے اس میں بے ایمانی کر کے پھسل کے دوزخ میں گرنا، تو سوچ لیں اگر آپ نے دیانتداری سے چل کر پل صراط، تو پل صراط کو آپ پار کر دیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ 3 ڈرامے کرنے کے پل صراط پار کر گئی، اور پل صراط کرنے کے بعد اس کو ڈرامہ ملتا ہے پیارے افضل. صحیح.
2013 کا زمانہ ہے. اور پیارے افضل جیسے پل صراط سے گزرنے کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے. پیارے افضل نے پھر اس کو کامیابی کے عروج پر پہنچا دی 2013 میں. پھر یہ ایسی شخصیت بن گئی جو سیکنڈ ہائیسٹ سرچ ہوتی ہے گوگل پر. ہاں. اور سیکنڈ ہائیسٹ فالوورز ہیں اس کے. واہ. اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس بھی ہیں. کیا بات ہے. 3 ٹائٹل ہیں. صحیح بات ہے. 3 ہی ہم ایوارڈ. 2 لکس ایوارڈ. تیسرا ملے گا بھی. یہ میری پیشین گوئی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی چلا ٹھنڈی کر کے کھانے والی بات. کون؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2006 کا زمانہ تھا. ان کا نیا دور تھا اور یہ شوبز میں آنے کا سوچ رہی تھی. ماڈلنگ کی ان کو آفرز ہو رہی تھیں. تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے اور اس شخص کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھتی رہ جاتی. ان کو اچھا لگتا ہے. اچھا. وہ شخص ان کو دیکھتا ہے تو یہ اس کو اچھی لگتی ہیں. اب دونوں ایک دوسرے کو اچھا لگتے ہیں. اور دیکھتے کدھر ہیں ایک دوسرے کو؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کدھر کس جگہ پہ؟ ایک فنکشن تھا. آپ یوں کہہ لیں فرسٹ ملاقات جیسے فیس بک پہ ہوتی ہے. اچھا. یا کسی اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ملاقات. اس کے بعد پھر ملاقاتیں اس طرح ہوتی رہیں کہ وہ جو شخص تھا وہ ہوسٹ بھی تھا, وہ اینکر بھی تھا اور ایکٹر بھی تھا, جن کو یہ اچھی لگتی تھی. اور یہ چونکہ پھر ماڈلنگ میں آ گئی. اور ماڈلنگ تو وہ آپ دانش تیمور کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں دانش تیمور کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا کرنے کا یہ نہیں کیا. حالانکہ وہ کچی عمر کہہ لیں یا آپ سٹارٹ کی عمر کہہ لیں, عائزہ خان کی بھرپور جوانی یا نوخیز کلی کہہ لیں, اس دور میں لڑکیاں جب پیار کرتی ہیں تو ٹوٹ کے کرتی ہیں اور فوراً رزلٹ مانگتی ہیں کہ بس یار آپ یہ شادی ہو جائے, اب یہ میرا ہو جائے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ٹھنڈی کر کے کھانی. 8 سال ایک دوسرے کو دونوں دیکھتے. اس میں صبر دانش تیمور کا بھی ہے, بے شک اس کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے شوبز کو دیکھا بڑے غور سے اور یہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا. بالکل. اور سارا انالائز کیا. کیونکہ دانش نے دیکھا کہ اس کے فالوورز کیسے ہیں, پیار کرنے والے کیسے ہیں, چاہنے والے کیسے ہیں, یہ ان کو کیا رسپانس کرتی ہے, کیسے کرتی ہے. تو وہ سمجھ گیا ساری سائیکالوجی. وہ سمجھ گیا کہ یار یہ ایسا ہوتا ہے, شوبز میں ایسا ہوتا ہے. کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے آئی لو یو عائزہ, یا میں لائک کرتا ہوں, میں آپ کو رات کو. دانش کو بھی کہہ سکتا ہے دانش کو بھی لڑکی کہہ سکتی ہے. یہ عائزہ بھی دیکھتی رہی کہ دانش تیمور اس ماحول سے کتنا متاثر ہو کے میرے پاس آتا ہے. یہ اس کو دیکھتے رہے. اور پھر 8 سال کے بعد جب پیارے افضل لگی, وہ شروع ہوئی اور یہ سپر ہٹ ہوئی, تو انہوں نے شادی کر لی. اوکے. اب یہ جو ماحول ہے, اس کے بعد 2 سال کی بریک بھی لی انہوں نے. اچھا, شادی کے بعد بریک لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر 2 بچے بھی دیے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا. تو پھر آتے پھر وہی اور پھر چھا گئی. اور میرے پاس تم ہو جیسا ڈرامہ بھی پھر آ گیا. تو اب شوبز کا کوئی بھی انسیڈنٹ, کوئی ملاقات, کوئی فنکشن, کوئی گیسچر جو ہے دانش تیمور کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے. وہ دیکھ چکا ہے. جی. اسی طرح عائزہ کے لیے بھی دانش تیمور کوئی میچور ایکٹر ہے. میچورٹی ان کے مائنڈ میں ایک دوسرے کے سمجھنے میں ہے. اور ایک انٹرویو میں مجھے یاد ہے, میں نے دیکھا تھا, تو عائزہ خان نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ اس سے اینکر نے پوچھا کہ جو ہوسٹ تھا کہ آپ کو وہ شادی سے پہلے وہ محبت جو تھی اس کا یہ ہے, وہ کیا اسے محبت کہنا چاہیے وہ. تو اس نے کہا جی میرا یہ خیال ہے کہ محبت شادی کے بعد ہونی چاہیے. اچھا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شادی کے بعد محبت. اور جو محبت کی شادیاں 70% فیل ہوتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو محبت ہوتی ہے نا شادی سے پہلے, دراصل وہ محبت نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک انسانی فطرت ہے, اس کی نیڈ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے اس کو مرد چاہیے, مرد کو لڑکی چاہیے. اور وہ ان کی محبت جو ہے, جو میرے ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ اگر محبت آپ کے ایک دوسرے کے وجود کے لیے ہے تو بیکار ہے. بالکل. اور اس کے کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ سال بعد بریک ہو جائے, 2 سال بعد بریک ہو جائے,
جب آپ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا سیکھیں, جب تک آپ ایک دوسرے کا احساس نہ کرنا سیکھیں, محبت نہیں چل سکتی. سب سے بڑی چیز ہے. بالکل. تو وہ محبت بھی اب ان کی عروج پہ گئی. تو اسے میرے پاس تموں کے بعد وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی, جن کا نام عائزہ خان ہے. تو اب آپ عائزہ خان سے اگر آپ ملیں, آپ ان کا انٹرویو سنیں, تو میں نے ان کے کافی انٹرویوز دیکھے ہیں. کسی انٹرویو میں مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی بول رہی ہے, بالکل نارمل سی بن کے, بالکل ایک نارمل لڑکی کی طرح. اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں اور ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرتی ہیں. جس کو گوگل پہ سیکنڈ سرچ ہونے والی لڑکی, وہ کیا مقام ہوگا, اس کا کیا خیال ہوگا. ہمیں تو کوئی 4 آدمی کہہ دیں ناصر صاحب میں آپ کا بڑا فین ہوں, تو ہم پھولے نہیں سماتے. بالکل. تو جس کو لاکھوں چاہنے والے ہوں اور لاکھوں سرچ کرنے والے ہوں, اور وہ جب انٹرویو دیتی ہے تو اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ لڑکی بیٹھی ہے. ایسے لگتا ہے دانش بھی ایسے ہی ہے, دانش بھی ایسے ہی ہے, دانش بھی ایسے. دیکھیں یہ وہ دونوں کی چلتی تبھی, یعنی جب دونوں اچھے ہوں. تو دونوں اگر اچھے ہوں تو کم از کم ایک ضرور بہت اچھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرے کو لے کر چل پڑتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہے, ان آرٹسٹوں کے لیے جن کی 1 یا 2 فلمیں ہٹ ہوتی ہیں تو وہ کالے کو کالا اور گورے کو گورا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی وہ لائف بھی جو ہے نا مختصر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا پیارے افضل اور پھر میرے پاس تم ہو, اور یہ ڈرامے آج تک چلے. آج بھی عائزہ خان تو اوپر سے دوسرے کافی برانڈس کی بھی ایمبیسڈرز رہی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اعزاز جو ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نا, وہ یہ کم ہے اعزاز اس کے لیے. اس کے لیے ابھی اور بہت سارے اعزاز ہوں گے, یہ میرا ایمان ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اس کے طریقے سے خوشگوار رکھے. یہ جوڑا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے ان جوڑوں کو جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شادیاں ناکام پتہ کیوں ہوتی ہیں. پیار ہو جاتا ہے, فوراً شادی ہو جاتی ہے. شادی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر 2-4 دن بعد جب وہ نشہ اترتا ہے نا, تو پھر وہ آپ کو عبداللہ کا فون کیوں آیا تھا رات کو 2 بجے, یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا. اچھا. تو بھائی وہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پروگرام آپ پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو میں دن میں فون کرتا ہوں, آپ کا فون نہیں ملا تو میں چانس لیا. تو اس لیے کہتا نہیں یہ کوئی بات ہے, 2 بجے ایسے ہی فون آتا ہے. اس وقت تو کوئی نہیں آتا تھا. اب اس قسم کی باتیں آپ وہاں گئی ہوں, اس نے آپ کو کہا آئی لو یو. کیوں؟ یہ جو چیز ہے نا, حالانکہ دیکھیں جو شوبز کی لڑکی ہوتی ہے اس کے فین ہوتے ہیں, لڑکے کی لڑکیاں فین ہوتی ہیں. یہ قبول کرو ایک دوسرے کو. مجھے لگتا ہے کہ سر جس طرح کہ آپ ہوتے ہو وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہو, اگلے کو پھر جب آپ پسند کرتے ہو, چوز کرتے ہو ایز اے پارٹنر, تو پھر اس کی حرکتیں جب وہ پہلے جو تھی اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہو نا, محبت کرتے ہو, اور بعد میں پھر اس کو ایک دم چینج نہ کرو. آپ ایک شہرت سے تو متاثر ہوئے. جب شہرت سے متاثر ہو تو شہرت تو اپنے ساتھ بہت سارے پرابلم لے کر آتی ہے بھائی. شہرت اکیلے تھوڑی آتی ہے. شہرت ایک طوفان ہے. وہ طوفان جب آتا ہے اس طوفان میں اینٹیں, روڑے, پتھر سنبھالنا ہی کام ہے, اور اسی میں سنبھلنا اور نہ ڈولنا بات ہے. بالکل. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی مثال ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہماری انڈسٹری میں اسی طریقے سے شادی ہوئی تھی سبیہ اور سنتوش کی. ان کی بہت دیر محبت رہی. اچھا. کیونکہ سنتوش صاحب پہلے آلریڈی شادی شدہ تھے, تو سبیہ خانم کے ساتھ کپل بنا اور اتنا رومانس ہو گیا کہ پبلک نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ رومانٹک جوڑی ہے, ان کو ایک دوسرے سے شادی کرنی چاہیے. تو جمیلہ نام تھا ان کی پہلی بیگم کا, مسلم ٹاؤن میں یہ رہتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ سبیہ خانم کی ساری اس لائف کو پڑھا, اس نے سنتوش صاحب کی لائف کو پڑھا. اچھا. جی ہاں, اینالائز کیا ایک دوسرے کو. کئی سال یہ چلا, اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کو بتایا. اس نے کہا یہ بات ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بیگم نے بالکل ٹھیک ہے, آپ اسے گھر بلائیں. تو گھر بلائے گیا, اور منگنی کی رسم کہہ لیں, ہاں کی رسم کہہ لیں, وہ مرحومہ جمیل بیگم نے خود ادا کی, اور دونوں کی شادی ہوئی, اور دونوں اکٹھی رہتی تھیں, اور کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی فساد نہیں ہوا, کبھی کچھ نہیں ہوا. تو جب آپ تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر سوچتے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے نا بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. ہم جو پبلک کو یا اپنے سامعین کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں, اس سے ہمارا مقصد یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آرٹسٹ تھی یوں بڑی خوبصورت ہے. جتنی خوبصورت ہے وہ آپ نے دیکھ رکھی ہے, جتنا اچھا کام کرتی ہے آپ نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے. سب کو پتہ بھی عائزہ خان ہم آپ کو ان میں سے وہ چیزیں بتاتے ہیں جن سے آپ کچھ سیکھیں. بالکل, آپ سیکھیں اور نبھانا سیکھیں, زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کی ویلیو ایڈ ہو. اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے تو اس پر غرور نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دے دیا اس پر غرور نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو حسن دے دیا اس پر غرور نہ کریں.
آپ دیکھیں نا عائزہ خان کو دیکھ لیں, دانش تیمور کو دیکھ لیں, دونوں خوبصورت ہیں, بالکل ماشاءاللہ, دونوں شہرت یافتہ ہیں, دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور دونوں جی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوریوں کو اور لمیٹیشنز کو جانتے ہیں, جی اور جانتے ہیں تو آج تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے دور ہماری دعا ہے کہ ہر رشتہ جو ہے جو دنیا میں بنتا ہے, خاص طور پہ میاں اور بیوی کا, اللہ کرے یہ کبھی بھی کسی کا رشتہ نہ ٹوٹے, آمین اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر, آپ نے مطلب اتنی فلمز بنائی, میرے دماغ میں نا ایسی رات کو میں بیٹھا ہوا تھا, چائے پی رہا تھا, تو میرے دماغ میں اکثر کانٹینٹ والی باتیں آتی رہتی ہیں کہ یار کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, کیونکہ عوام ہمیں دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے, تو میں چاہتا ہوں ہم کوئی نہ کوئی جدت لے کے آتے رہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس میں آپ کو کسی نے قتل کی دھمکی دے دی ہو کبھی, یا کبھی کسی نے مارنے کا کہہ دیا ہو, یا کوئی پستول لے کے پیچھے آ گیا ہو گیا یار آج میں مار دینا ناصر ادیب نو, کیونکہ جس طرح کے آپ ہیں ایسا ہوا ہوگا. یار بات یہ ہے کہ میں جس خاندان میں پیدا ہوا, جب 2 سال کا تھا نا میں, تو میں نے اپنے گھر میں لڑائی دیکھی تھی. اچھا, ہماری سیال تھے, ان کے ساتھ دشمنی تھی جو, اچھا ہاں, جو اب صلح میں بدل چکی ہے, لیکن ابھی بھی وہ آگ سلگتی رہتی ہے. تو وہ ہماری حویلی میں آگے دھاوا بول کے, تو میرے بھائی جو تھے 4 وہ لڑ رہے تھے, میں سب سے چھوٹا تھا, تو آپ دیکھ رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا, اور نہ میں خوفزدہ ہوا نہ میں ڈرا, کیونکہ شاید اس میں سینس ہی نہیں ڈرنے تھی. تو میں نے دیکھا میری ایک بہن جو تھی چھت پر پڑی, تو اوپر سے اینٹیں مار رہی تھی, بجائے اس کے کہ شور مچا تھی, اوپر سے اینٹیں مار رہی تھی. تو اس قسم کے منظر میں نے دیکھے ہوئے. تو لیکن میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے میری چوتھی تھی یہ, کیونکہ میں لڑائی نہیں کرتا تھا, کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا. تو میرے باقی جو سارے بھائی تھے لڑا کے یہ وہ تھے, تو اس لیے مجھے تو کوئی گولی کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا ہوا ہے. اچھا ہوا ہے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہوگا. وہ ایسے ہے کہ ایک فلم میں ملی, میرے ایک پروڈیوسر تھے, وہ میرے بڑے فین تھے, تو حاجی محبت علی ان کا نام ہے. وہ پروڈیوسر میرا جو نا میرا عاشق سی ایک قسم کا, اچھا بھیگا بدماش سی, عاشق بھی سی چونکہ بدماش بھی سی, چونکہ پنجابی, چونکہ وہ ان پڑھ سی تھے, انہوں نے میرے ساری گفتگو کی تھی جا لاڑی. اچھا, تے ہوں میں پنجابی چ گل سنا, میں اردو نہیں بولا. نہیں ٹھیک ہے, مزہ آنا چاہیے. اچھا نہیں, بڑا مزہ آئے گا تینوں. اچھا وہ میرا عاشق سی, انہیں تو سوچ کہ میرا جہا بندہ تو ایک عاشق تھے. عاشق کون ہے؟ بدماش. اچھا, ہر ویلے ڈب چ پستول ہوندا سی, وہ تیری ہے, تے ہیش پیندا سی, تے عام سگریٹ پیندا ہی نہیں سی. تے ہر ویلے بھی ایڈی ایڈی اکھ موٹی سی, 6.5 فٹ قد سی, تے گجر سی, تے اکھ لال ہو جاندی سی. وہ پین نال تو انج اس ویلے گھوردا سی تے بندے دی جان کڈ لیندا سی. اچھا وہ فلم جدوں بنانا سی رائٹر مینوں لیندا سی. اچھا, اور میرے نال پیسے نہیں سی طے کردا. اچھا, کوئی یہ نہیں کہ انہیں پیسے دیاں گا نا, وہ میں نے پوچھنے دی ضرورت بھی نہیں سی ہوندی بدماشی. میں کہ کی پیسے پوچھنے نے, کیونکہ دینے تے نے اپنی مرضی نال نے. لیکن وہ واحد پروڈیوسر سی جن نے مینوں ہمیشہ ٹریڈ تو زیادہ پیسے دیتے اور بغیر منگے دیتے شروع تو. تے جدوں اس نے آخری فلم میرے نال کیتی نا, وہ فلم سی سخی بادشاہ. اچھا, سخی بادشاہ, سلطان راج دی بھی مرحوم دی آخری فلم سی. صحیح. تے او میرے کو آیا جس ویلے سائن کرنے واسطے, تو مینوں کہندا یار میں سخی بادشاہ نا رکھیا ہے تے فلم بنانی. اچھا, نا رکھ کے آیا سی؟ ہاں جی, پہلے نا رکھا سی سخی گجر. اچھا, میں انہوں بدل دیتا. میں کہ یار گجر سے نا, صرف گجر ہی سخی نہیں ہوندا, سخی سارے ہوندے نے. میں کہ پھر کہندا, میں کہتا نا رکھ سخی بادشاہ. اچھا, وہ بڑا خوش ہوا, کہندا ٹھیک ہے سخی بادشاہ. وہ دی آواز انسر گرنجر والی سی. تے انہیں میں 5000 روپے کٹ کے دیتا, میں لے لیا ایڈوانس. ہاں ایڈوانس. میں کہانی ایڈوانس تسی پہلے پڑھ لیتے, ایڈوانس لیتے بغیر میں کام ہی نہیں کرتا. لو جی, وہ میں کہانی لکھنی شروع کر دیتی. کہانی لکھ کے میں مکمل کی تے شوٹنگ آ گئی سر دے اتنے. شوٹنگ آ گئی 3 دن رہندے سن شوٹ, نہیں 2 دن, ہفتے والے دن دی گل. منڈے تو شوٹنگ سی. اچھا, انجمن دی, سلطان راج دی اور غلام محی الدین اور نیلی سائن کیتے سن, ان دی ڈیٹس بھی سن. ٹھیک ہے. تو شامی آئے تو سودھی بٹ صاحب میرے کو آئے, انہیں یاد سی کہ وہ سین سن دے سن پہلے میرے کو سیٹ دے. کہندا یار من سین سنا دے. میں اس طرح منہ لٹکا کے بیٹھا سی, جی تینوں آندا نہیں کہ میں منہ لٹکا کیوں بیٹھا. کہندا کی ہویا؟ میں کہ یار میں سکرپٹ نو پڑھیا ہے, اور اس آدمی نے مینوں دیتا 1,80,000 روپیہ, جدوں کہ ادوں میں لیندا سا 1,25,000 روپے ہائیسٹ. اور یہ کب کی بات ہے؟ 96 دی. 96 میں. واہ. ہوں میں سکرپٹ پڑھیا, میں کیا سودھی بٹ 1,80,000 روپیہ انہیں میں دیتا. اینی عزت کردا, جدوں میں جانا مکھن دے پراٹھے بھی آ جاندے, لسی بھی آ جاندی, چاٹی دی. ہاں ایک کنٹینیوٹی سی. تو میں کیا مکھن بھی دیندا سی, گھر جان لگے نا 2 کلو مکھن دے دینا, گھر لے جی. گجر نے پھر اپنا پورا گجر دکھایا. میں کیا سودھی کہانی میں پڑھی, کہانی کچھ نہیں کی.
ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਖੁਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਭਾਈ ਅਭੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੌਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਨੌਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਲਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨੌਲਾ ਗੁਜਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲਾਪ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਘੂਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਪੈੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਚਪੜਾਸੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੂਦੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਨੇ? ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਲ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਵਾਇਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੁੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। तो 80 लाख का बिजनेस कर जाती सी। अच्छा। वो अमीर हो जाते थे। इस फिल्म ते लग गया कोई अच्छे 85 लाख रुपया। अच्छा, पहले ही लग गया? पहले इन्वेस्टमेंट ही 85 लाख रुपए की। वो तो जनाब एक दिन मैं जा रहे सन गंडा सिंह। अच्छा। उत्थे जाना सी, बार्डर ते शूटिंग सी, रेंजर दी, तो ओदी इजाजत लैनी सी। ते रस्ते च मैं हुण बोल नहीं रहा, सिगरट पी रही, देखदा मैं घूर के कहंदा नासर अदीब। मैं कहा मैं तैनूं किया, मैं सिद्धा जिहा सखी बादशाह लिख दे। ओए तू की कीता? विच मंदिर भी पाते, हिंदू पाते, सिख पाते, मूर्तियां पा दित्तियां। और नबी दा वास्ते ही मैनूं बचा लिया, मैं मूर्तियां कित्थे लैके आवांगा, ये है वो है। अच्छा। मैं कहा हाजी साहब तुसीं मेरे ते एतमाद करो, तुसीं ना करो। और यार तू ये क्यों कीता है? मैं कहा हाजी साहब जदों फिल्म लगेगी मेरे नाल गल करना। उस तो पहले गल नहीं करनी नासिर दी। हाँ, ए सुपर पहले गल नहीं करनी, ए सुपर फिल्म होएगी। अच्छा, वो वक्त भी मेरे ते बहुत अच्छा सी। वो यकीन कर गए कि यार ये गल ठीक कह रहे हैं। लो जी जदों भी उन्होंने रेंजर दी जाने ने शूटिंग बार्डर ते ये वो तो ये कहना नासिर दी मन मरवाता तू, नासिर दी मेरा बेड़ा गर्क करता। खैर फिल्म बन गई, फिल्म लग गई। अच्छा। हुण मैं अच्छा, वो गुज्जर का दूध का काम था कोई? हाँ, ये दूध सा डेयरी फार्म। अच्छा, डेयरी फार्म था। उसको क्या शौक था, ये मतलब क्या फिल्म दा? हाँ, कि फिल्म में उन्होंने पहले गुजरां नूं मैं ही लैके आया सी। उन्होंने दे फैमिली सी, जग्गा गुजर बड़ा मशहूर बदमाश सी। अच्छा। उस उत्ते ने सब तो पहले फिल्म बनाई सी, मैं लिखी सी, सुपर हिट होई। अच्छा अच्छा। उन्हां नूं तुसीं क्या तुसीं बनाओ? मैं नहीं सी, उन्होंने आप ही किया सी। अच्छा। लो जनाब वो फिल्म जिसे लगी तो मैं तो वेखण नहीं गया। आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं काम कर रहा था, मेरे को बहुत फिल्में सन उस दौर। मेरे को 53-54 फिल्मों का राइटर सा मैं। हाँ। तो मैंने प्रोड्यूसर ने आन के दस्या जिदा मैं काम कर रहा था, नासिर अदीब साहब सखी बादशाह डेड फ्लॉप हो गई। मैं क्या की मतलब? ठीक है। कहता जी बस मैं जी तुहानूं कहा सैकंड शो फुल ही नहीं होया, अद्धा भी नहीं होया। फिर मेरी तो जान निकल गई। मैं क्या यार ये की होया? लास्ट शो भी सारा फुल नहीं, अद्धा शो बाज़ जगह तो बिल्कुल हर पासों फोन आने शुरू हो गए कि हाजी साहब ये की हो गया, तुसीं केड्डी बुरी फिल्म बनाई है वो, ये तुसीं मंदिर कित्थों विच वाड़ लए ते मूर्तियां ते हिंदू ते ये वो, लोगों ने लाइक नहीं किया। मैंने जनाब सवेर में उठा तो मैंने पता लगा हाजी मुहब्बत पिस्तौल लैके मैं लभ रहा। मैं जनाब वराइल पार्क जाता सा, मैं गया ही नहीं। मैं स्टूडियो बैठा, मैं रात को कहानी लिख रहा, शाह नूर स्टूडियो बैठा, उन्होंने बैनोई सी।
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੜ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ? ਇੰਝ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਠੇ ਤੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਐਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰਾਮਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾਸਰਦੀਪ ਗੋਲੀ ਆਈ। ਨਾਸਰਦੀਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਸਰਦੀਪ, BBC ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਏਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਾਮਤ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ, ਓਏ ਮਾਸਟਰ ਅਦੀਬ ਨਾਸਰ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਦ ਵੜੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਖੈਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੋਲਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 4:30-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਤੀ ਭੱਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ, PTC ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਣੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ, ਮਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 400 ਬੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਅੰਦਰ, 500 ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਕੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਫੁੱਲ ਜਨਾਬ, ਸਾਈਡ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਮਣਾ ਨਾਸਰਦੀਪ, ਕਿਆ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ हुआ है। मैं ही पागल सा, मैंने समझ नहीं से आई, लेकिन मेरी तरह पब्लिक में नहीं समझ आई। अच्छा। मैं कहा नहीं हाजी साहब ये गल नहीं, रब नूं तरस आ गया कि यार एक बंदा ना जाया हो जाए। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ 96 ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਿਫਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਮੁਤਮਿਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।
ਸਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੀ ਸਬਰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ ਔਰ ਆਇਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਜ਼ਾ खान नासिर अदीब बने। क्या बात, ते जिंदा रहें सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।